وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ غاشیہ کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورت جمعہ کے دن اور عید کے دن دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں. الغاشیہ، غاشیہ کا لفظی مطلب ڈھانپنے والی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس بات ڈھانپنے والی چیز کی. ڈھانپنے والی چیز کیا ہے؟ قیامت. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے. قیامت کو غاشیہ کہتے ہیں. کیوں غاشیہ کہتے ہیں؟ کیونکہ قیامت کی ہولناکی ہر چیز کو اپنے اندر سمولے گی، ہر چیز پر چھا جائے گی قیامت کی ہولناکی، تو اس لیے قیامت کو الغاشیہ کہتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں حل قد کے معنی میں ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات ڈھانپنے والی قیامت کی. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہاں حل قد کے معنی میں ہے، یعنی تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس بات ڈھانپنے والی قیامت کی. قیامت کی بات آپ تک آ چکی ہے جو ڈھانپنے والی ہے، اس کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں. قیامت واقع ہو کر رہے گی، لوگ جتنا مرضی انکار کر لیں. وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے دو طرح کے لوگ ہوں گے، نیک اور برے. تو پہلے یہاں برے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، یہ برے لوگوں کی بات ہے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. بعض کہتے ہیں ناصبہ سے مراد ہے عذاب سہ سہ کر تھکے ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا مراد ہے، دنیا کے اندر بڑے سخت محنت کی ہوگی اور محنت کر کر کے تھکے ہوں گے. بعض مفسرین کے نزدیک عاملہ کا تعلق دنیا سے ہے، عمل کیے ہوں گے، اور ناصبہ کا تعلق آخرت کے عذاب سے ہے، آخرت کے عذاب کا شکار ہو کر تھکاوٹ سے بے حال ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے. زیادہ جو معروف تفسیر ہے دوسری کہ دونوں کا تعلق دنیا سے ہے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے یعنی بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، اور اس عمل سے مراد نیک عمل ہے. اپنی طرف سے اپنے گمان میں نیک عمل ہے، برے عمل نہیں ہے. ایسے عمل جو انسان عمل کر کے آخرت میں توقع کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی نعمت ملے گی، جنت ملے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یعنی عمل تو بہت زیادہ کیے ہوں گے لیکن آخرت کا ان کا انجام یہ ہوگا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. کیوں؟ عمل بہت زیادہ کیے ہوں گے، پھر ان کا انجام آگ ہے، اس لیے کہ ان کا عمل اخلاص کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر اولوں کے لیے کی ہوں گی، ریاکاری کرتے ہوئے انہوں نے عمل کیے ہوں گے. اس عمل کے اندر خلوص نہیں ہوگا. یا عمل کے اندر نبی کی سنت
کے مطابق عمل نہیں ہوگا، یعنی عمل نیک عمل تو ہوگا لیکن وہ نیک عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ شرائط اس نیک عمل کے اندر نہیں ہوں گی. اور نیک عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرائط ہیں. پہلی شرط کہ وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی کی مہر لگی ہو اس پر. یہ دو شرطیں ہیں نیک عمل کی. تو ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط ناقص ہوگی. عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یا تو عمل کے اندر خلوص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، یا خلوص بہت زیادہ ہوگا عمل کے اندر لیکن نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، خود ساختہ طریقہ ایجاد کیا ہوگا، بدعات. یہ اسی طرح کی آیت ہے جس طرح ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا میں ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نیک کام کر رہے تھے لیکن ان کی کوشش ضائع ہو رہی تھی کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، کیونکہ اس میں نبی کی سنت پر عمل نہیں تھا، بدعات تھی. بڑے خلوص سے کوئی شخص بدعت کرے یا ایک شخص سنت کے مطابق عمل کرے، نماز پڑھے سنت کے مطابق لیکن وہ ریاکاری کرتے ہوئے ہو، تو اخلاص ہو نہ ہو یا نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، تو یہ دونوں عمل کر کر کے لوگ تھکے ہوں گے لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے والعیاذ باللہ. سیدنا ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے انہوں نے اس سے مراد عیسائی لی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ نصارہ کی جو رہبانیت ہے، اب دیکھیں بڑے خلوص کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، بڑے ہی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیکن یہ رہبانیت حضرت عیسیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. یا وہ جو کام کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں نیک عمل کرتے ہیں، عیسائیوں میں کرسچن ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، دیگر کام بھی کرتے ہیں لیکن اسلام ہی قبول نہیں کیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک عمل نہیں کرتے، اپنے صرف اطمینان کے لیے نیک عمل کرتے ہیں. یا خلوص نہیں ہے ان کے اندر، یا ان کے اندر نبی کی اتباع نہیں ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اس سے نصارہ جیسے لوگ مراد ہیں. تو بہرحال نصارہ اور ان سے ملتے جلتے لوگ مسلمانوں میں بھی جنہوں نے رہبانیت کی طرح کی بدعات ایجاد کی ہوں یا ریاکاری کرتے ہوں، تسقى من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے گرم پانی سے. آنیہ سے مراد گرم پانی، ابلتا ہوا پانی، جس کو سورہ رحمان میں فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کبھی جہنم میں چکر لگائیں گے، کبھی حمیم آن، گرم ابلتا ہوا پانی. حمیم بھی گرم پانی اور آن بھی گرم پانی. یہاں مذکر ہے آن، حمیم چونکہ مذکر ہے اس کی صفت ہے آن، گرم پانی، اور آن سے مراد بھی گرم. اور یہاں چونکہ عین چشمہ مؤنث ہے تو آنیہ مؤنث ہے، تو ایسا چشمہ جو بڑے سخت گرم پانی کا چشمہ ہے. تو آنیہ یا آن سے مراد گرم پانی. تو گرم پانی کے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم پانی پئیں گے والعیاذ باللہ. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر ضریع سے. ضریع کیا چیز ہے؟ یہ زقوم کی طرح کا ایک درخت ہے، زقوم کی طرح کا، بعض کہتے ہیں زقوم ہے، بعض کہتے ہیں زقوم کی طرح کا ایک کانٹوں والا درخت ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے فائدہ دے گا، نہ وہ کوئی طاقت پہنچائے گا، نہ اس سے بھوک مٹے گی، نہ اس سے کوئی طاقت ملے گی، یہ صرف کھانا عذاب ہی ہوگا. تو جہنم کی آگ الگ، گرم پانی الگ، اور ضریع کا درخت الگ، کانٹوں والا درخت، نہ وہ کوئی طاقت پہنچائے گا، نہ بھوک سے فائدہ پہنچائے گا، اور حلق میں اٹک جائے گا. تو یہ عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اخلاص کے مطابق عمل نہیں کرتے یا نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو قیامت کے دن کچھ لوگ تو یہ ہوں گے، کچھ لوگ ہیں جو نعمتوں میں ہوں گے، جن کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى